نہ تجربہ کار، نہ پختہ کار، اور بھی یہی کچھ۔ ان کے آگے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ان کے لیے میں اولاد، وہ میرے لیے باپ کے مانی تھے۔ آپ نے ادھر ہی مراد آباد میں پڑھائی نہیں کی؟ بیٹھل نے اچڑتی آواز میں پوچھا۔ چند سال کے لیے میں بھی وہاں رہا ہوں، جامعہ قاسمیہ میں پڑھتا تھا، لیکن صاف بات یہ ہے کہ ایک تو مجھے دینی تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، دوسرے والدہ کی بیماری کی وجہ سے تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس آنا پڑا۔ مشیت خدا بندی دیکھیے، منجلے بھائی جان بھلے چنگے تھے کہ اللہ نے والدہ سے پہلے انہیں اپنے پاس بلا لیا، پھر تو مراد آباد واپس جانا ممکن ہی نہیں رہا۔ اپنے مولوی صاحب بھی تو ادھر ہی پڑھاتے تھے۔ کون مولوی؟ شفیق صاحب؟ جی ہاں، عبد المتین نے تذبذب سے دہرایا۔ وہ بھی جامعہ قاسمیہ میں مدرس رہے ہیں۔ بعد کو تو انہوں نے چھوٹا موٹا دھندا شروع کر دیا تھا۔ بٹھل نے جیسے خود کلامی کی۔ برتنوں کے نمونے شہر شہر لے جانے لگے تھے۔ مراد آباد کے بیشتر لوگوں کا یہی کاروبار ہے، عبد المتین سرسری انداز میں بولا۔ آج کل کیا کرتے ہیں؟ بٹھل کی آواز میں کسی قسم کا تقدر نہیں تھا۔ واللہ علم، عبد المتین بیگانگی سے بولا۔ یہاں تو آتے رہتے ہوں گے؟ عبد المتین نے چند لمحوں کے سکوت کے بعد چونک کے جواب دیا۔ جی ہاں، کبھی کبھار۔ ان کا ایسا ہی ہے، آج یہاں کل وہاں، پر 20-25 روز پہلے تو ادھر ہی ضرور آئے ہوں گے۔ مراد آباد سے پتہ چلا تھا کہ آگے نگریا سادات جانے کا بولتے تھے۔ جی ہاں، آئے تھے، عبد المتین بے اتنائی سے بولا۔ اصل میں ان دنوں میں زمین کے ایک مقدمے کے سلسلے میں بریلی گیا ہوا تھا، یہاں کے معلوم ہوا تشریف لائے تھے، میرے پیچھے آئے اور پیچھے ہی چلے گئے۔ شادی کی یا ابھی تک لنڈورے ہیں؟ کچھ صحیح نہیں معلوم۔ عبد المتین کا چہرہ کھچنے لگا۔ بٹھل نے اسے مزید زیر بار نہیں کیا۔ زیادہ جستجو کچھ حاصل کرنے کی توقع نہیں رہی تھی۔ لگتا تھا اس سے زیادہ کا عبد المتین کو یارہ بھی نہیں ہے۔ اس نے ایک گوشہ ماں ڈھونڈ ہی لیا تھا کہ لا علمی کا اظہار کرتا رہے۔ بٹھل حکم میں مصروف ہو گیا۔ باقی حافظ عبد الخالق کی واپسی پر اٹھائے رکھنا ہی مناسب تھا۔ اب کوئی ابہام نہیں رہ گیا تھا۔ ہمیں بہرے طور حافظ صاحب کے آنے تک وہیں جمے رہنا تھا، اور اس دوران میں عبد المتین پر چھائی ہوئی دھند دور کرنا بھی ضروری تھا، کیونکہ ہم اسی کے گھر بیٹھے تھے۔ میزبان کی خوشنودی سے مہمان کی خوش وقتی مشروط ہے، دل جمی بھی، اور ہماری حیثیت تو یوں بھی سائل کی تھی۔ بٹھل نے کچھ دیر بعد اس سے پان کی فرمائش کی۔ بٹھل کی صدا پر غلطاں پیچاں عبد المتین گھبرا سا گیا۔ کدھر ہی کھو گئے بابا؟ کچھ یاد آ گیا کیا؟ کوئی کام وام؟ بٹھل نے سادگی سے کہا۔ نہیں جناب، عبد المتین سیدھا ہو کر بولا۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ پان مل سکتا ہے؟ ضرور، کیوں نہیں، میں تو بھول ہی گیا، وہ ندامت سے بولا، اور دفتن موڑے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ملازم کو آواز بھی دے سکتا تھا، لیکن اٹھنے کے لیے بس جیسے وہ کسی عذر کا منتظر تھا۔ پان کے بغیر چائے کا لطف ہی ادھورا ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اور ہاسی دیر بعد واپس آیا۔ چہرے سے گرد و غبار دھو کے آیا تھا، آواز میں کوئی گرا پڑی ہوئی نہیں تھی۔ خاص دان بٹھل کے سامنے رکھ کے راستہ لہجے میں کہنے لگا۔ زنان خانے میں یاد دلائے، بھائی صاحب کے آنے میں رات بھی ہو سکتی ہے، کھانے کا وقت تو ویسے بھی ہو جائے گا۔ جناب کا کوئی پرہیز ہو یا کوئی خاص چیز پسند ہو تو کسی تکلف کے بغیر فرما دیں، گھر میں جو ہوگا کھا لیں گے۔ اور پھر بھی جناب، وہ جھجکتے ہوئے بولا، اپنے کو دوائی کی ضرورت کم پڑتی ہے۔ عبد المتین ایسا دیر فہم نہیں معلوم ہوتا تھا۔ مفہوم کشائی میں سے چند لمحے لگے۔ بہتر ہے جناب، خدا کرے کبھی نہ پڑے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ بالکل نہیں، عبد المتین شوخی سے بولا، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، مہمان کھلے رہتے ہیں، اتنا تکلف نہیں کیا جاتا۔ لکھنؤ تو یہاں سے ویسے بھی دور ہے، پر بمبئی اور بھی دور ہے، بٹھل نے مسکرا کے کہا۔ وہاں کا تو معلوم نہیں کیا دستور ہے، عبد المتین نے برجستگی کی کوشش کی۔ میں تو جناب اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں۔ گاؤں، کھیت کھلیان سے کیا ہے بادشاہ سلامت، ان کے بیچ بھی بڑے محل دو محلے راجے مہاراجے دیکھے ہم نے، اور آپ کیا کسی سے کم ہو؟ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ عبد المتین کا جسم دورہ ہو گیا۔ ہم کو اس حویلی سے مت دیکھیے، اس کا قصہ تو آپ کو بتایا، ہم تو پیدائشی کسان ہیں، مزدور ہیں، سارا تو من کا کھیل ہے بابو صاحب۔ عبد المتین کی آواز تمتمانے لگی۔ بے شک سب دل سے ہے، دل ہے تو سب کچھ ہے، دل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ رات ہو گئی، بیٹھک میں کندیلیں روشن کر دی گئیں۔ عبد المتین نے حقہ تازہ کرا دیا تھا۔ ملازم نے کب سے تخت پر دسترخوان بچھا رکھا تھا۔ عشاء کی اذانیں گونجتی رہیں اور عبد المتین دیر تک غائب رہا۔ دیواری گھڑی نے 9 بجائے تھے کہ 2 ملازموں نے دسترخوان پر تام چینی کے ڈونگے رکھنے شروع کر دی۔ عبد المتین پے در پے احکام دیتا رہا۔ مکتر کی چٹنی، سرکے میں بھیگی پیاز، گرم کباب، گرم پراٹھے، ٹھنڈا پانی، یہ لاؤ وہ لاؤ۔ کسی طے شدہ دعوت کی طرح عبد المتین نے اہتمام کیا تھا۔ عمارت کے اندرونی حصے کی جانب سلیچی میں منہ ہاتھ دھو کے ہم دسترخوان پر آ گئے۔ ہم نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، ابھی تک بھوک نہیں تھی، بٹھل کو بھی نہیں ہوگی۔ عبد المتین نے دسترخوان پر کھانوں کی دکان لگائی ہوئی تھی، بھوک بھی اسی نے مٹائی تھی۔ میرا دل تو اڑا جا رہا تھا، کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا۔ میرے تو جی میں آتا تھا حافظ عبد الخالق تو جب آئیں گے۔ عبد المتین بھی اسی گھر کا فرد ہے، یہ بھی بہت کچھ جانتا ہوگا۔
نہ جانتا ہوتا تو مولوی صاحب کے نام پر اس کی آواز کیوں اینڈنے لگتی؟ یہ سیدھی طرح زبان نہیں کھولتا تو ٹھیک ہے، چاقو کی ایک جھلک ہی کافی ہوگی، ممکن ہے حافظ عبدالخالق کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہاں ہماری کون سی رشتہ داری ہے، کون سا بار بار ہمیں یہاں آنا ہے؟ ہم نے چند ہی لقمے حلق سے اتارے تھے کہ باہر گلی میں گھوڑے کی ٹاپیں سنائی دیں، ساتھ ہی تانگے کی پوں پوں اور مختلف لوگوں کا شور۔ لیجیے بھائی صاحب آ گئے۔ عبد المتین معذرت کر کے دسترخوان سے اٹھ گیا۔ وہ دروازے سے باہر نہیں جا سکا تھا کہ آگے پیچھے کئی تنما چست و چالاک آدمی بڑے بڑے تھیلے کھیتی باڑی کا سامان، گنے اور سبزیوں کے گٹھے اور بوریاں ہاتھوں میں اٹھائے کاندھوں پر لٹکائے بیٹھک میں داخل ہوئے۔ ان میں سے کسی کے ہاتھ میں بندوق بھی تھی۔ ان کے عقب میں درمیانے قد، گھٹے ہوئے جسم، اونچی باڑ کی ٹوپی، شیروانی اور تنگ مہری کے پاجامے میں ملبوس 55 سے 60 سال کی عمر کا ایک شخص دروازے پر دکھائی دیا۔ چہرے کی رنگت تانبے سے مشابہ تھی۔ ترشی ہوئی داڑھی میں سیاہ بالوں کی تعداد کم نہیں تھی۔ سب کی نگاہوں کا مرکز وہی تھا۔ حافظ عبدالخالق وہی ہو سکتا تھا۔ سامنے تخت پر ہم دو اجنبیوں کو دیکھ کے وہ متعجب ہوا اور کھنکتی ہوئی آواز میں اس نے ہمیں سلام کیا۔ میں اور بٹھل تخت سے اتر آئے۔ بہت دیر ہو گئی، عبد المتین نے شکایتی لہجے میں کہا۔ کیا بتائیں صاحب بہادر کلیکٹر صاحب بھی وہاں آئے ہوئے تھے، کہیں سے بنک مل گئی، بس بلوا لیا۔ نواب اور راشد علی خان کے ساتھ شکار پر جا رہے تھے، بہت منع کیا، کچھ نہیں سنی۔ اور اتفاق دیکھو پچھلے دنوں کتنی بار گئے، ہرن نظر ہی نہیں آئے، آج پورے 6 ہاتھ لگے۔ حافظ عبدالخالق فخری انداز میں بولے۔ ہرن لائے ہیں؟ عبد المتین نے اشتیاق امیز حیرانی سے کہا۔ نواب صاحب نے پورے 2 عطا کر دیے، ہرن کے علاوہ بھی آج بہت کچھ ہے۔ نواب صاحب کے ساتھ شکار کا مزہ ہی کچھ اور ہے، نشانہ تو کمال کا ہے، کئی بار تمہارا خیال آیا تم بھی ساتھ ہوتے۔ نواب صاحب بہت پوچھتے تھے، تمہارے نشانے کے تو بڑے قائل ہیں۔ چلیے پھر صحیح، عبد المتین نے کشادہ دلی سے کہا۔ مجھے تو فکر ہونے لگی تھی، ایسے کیا بات ہوئی، اتنی دیر تو آپ نے کبھی نہیں لگائی؟ مجبوری تھی، کلیکٹر صاحب کی زبان سے میرا نام نکل گیا تھا۔ نواب صاحب نہیں مانے، کہنے لگے حافظ کو بھی ساتھ لے لو۔ میں نے عرض کیا گھر کہہ کے نہیں آیا ہوں، کہنے لگے ہرکارہ بھجوا دیتے ہیں۔ ارشی صاحب بھی ساتھ تھے، راستے بھر شعر و شاعری ہوتی رہی، کیا اہتمام تھا، پورا لاؤ لشکر، 20-25 کے قریب نفری ہوگی، ہر چیز کی افراد۔ یا مہمان دوپہر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ عبد المتین کو آخر ہمارا خیال آ گیا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں۔ حافظ عبدالخالق کی حیرت بھری نظریں ہم پر مرکوز ہوگی۔ جناب کی تعریف؟ اس سے پہلے کہ حافظ صاحب کچھ کہتے ہی عبد المتین زبان کھولتا، بٹھل نے دھیمی آواز میں کہا، اب آپ کو یاد نہیں ہوگا، بیچ میں برس ہو گئے، مراد آباد میں کبھی آمنا سامنا ہوا تھا۔ حافظ عبدالخالق کے چہرے پر کشمکش کے آثار نمودار ہوئے۔ بخدا مجھے یاد نہیں، اور میری یادداشت ایسی کمزور بھی نہیں۔ حافظ صاحب الجھی ہوئی آواز میں بولے۔ کہاں سے تشریف لائے ہیں جناب؟ بمبئی سے آئے ہیں صاحب، بٹھل نے کہا۔ ایک ضروری کام پڑ گیا، سمجھو تھوڑا آپ کو پریشان کرنا ہے۔ ضرور ضرور حاضر جناب، سر کی ضرورت تو نہیں ہے، حافظ عبدالخالق خوشگواری سے بولے۔ ہاں صاحب، بٹھل نے تیکھے لہجے میں کہا، ایسا ہی ہے پر تھوڑی دیر کے لیے، خدا خیر کرے۔ حافظ صاحب پلکیں چپکانے لگے۔ پہلے مراد آباد گئے تھے، ادھر ہی لوگوں نے بولا آپ نگریہ سادات لوٹ گئے ہو۔ ایسی کیا بات ہے جناب؟ حافظ صاحب تردد سے بولے۔ چندہ لینے کو نہیں آئے؟ حافظ صاحب کو ہنسی آ گئی۔ پھر تو ٹھیک ہے، وہ لطف لیتے ہوئے بولے، ہماری تو جان پر بن گئی تھی، دھیرے سے بات ہوگی، اپنے کو جلدی نہیں ہے، پہلے آپ کھانا کھا لو۔ ادھر ہی آپ کے چھوٹے صاحب نے ہم پردیسیوں کا بہت دھیان کیا، انہیں یہی کرنا چاہیے تھا، مگر سچ مانیے مجھے یاد نہیں پڑتا جناب سے کبھی ملاقات ہوئی ہے۔ ابھی آپ تھکے ہوئے لوٹے ہو، تھوڑا ٹھکانے سے ہو جاؤ، یاد آ جائے گا سارا۔ بٹھل نے دسترخوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حافظ صاحب کو ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی۔ معاف کیجیے، بڑی کوتاہی ہوئی، یہاں تو ماشاءاللہ دسترخوان سجا ہوا ہے، بسم اللہ بسم اللہ، مجھے نہانے اور کپڑے بدلنے میں کچھ دیر ہو جائے گی، نہائے بغیر تو چین نہیں آئے گا، آپ کھانا جاری رکھیے، بسم اللہ، ہم بعد میں کھا لیں گے۔ بٹھل سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ نہیں جناب، یقین کریں بھوک بھی ایسی نہیں ہے، راستے پر کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے ہی رہے ہیں، اب زیادتی ہو جائے گی، حافظ نے لجاجت سے کہا۔ ملازم سارا سامان اندر صحن کی جانب لے جا چکے تھے۔ حافظ عبدالخالق بھی بیٹھک میں نہیں ٹھہرے، عبد المتین کی وجہ سے ہمیں خانہ پوری تو کرنا ہی تھی۔ ہم پھر تخت پر آ گئے۔ نہایت لذیذ کھانے تھے، لیکن معدے کے ساتھ دل و دماغ کی حاضری بھی ضروری ہے۔ ادھر عبد المتین پیچھے پڑ گیا تھا، رکابی میں ایک قسم کا سالن ختم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا ڈال دیتا۔ اتنا اصرار تو کوئی اذیت پسندی کر سکتا ہے، آدمی بساط سے زیادہ تو سن بھی نہیں سکتا، بول سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ مادہ تو بالکل کسی ظرف کے مانند ہے۔ جیسے تیسے ہم نے عبد المتین کی مدارت کا مرحلہ طے کیا، مگر میٹھے کے بغیر شکم سیری کہاں ہوتی ہے؟ میٹھے کو ہم بھول ہی گئے تھے، یاد بھی رہتا تو عبد المتین ہمیں مستقل نگاہ میں رکھے ہوئے تھا، اس نے ہمارے لیے بطور خاص گجریلا بنوایا تھا، ہم نے جب تک زہر مار نہیں کر لیا دسترخوان سے رہائی نہیں ملی۔ حافظ صاحب کو گئے ہوئے
घंटे भर से ऊपर हो गया था, उन्हें अब तो आ ही जाना चाहिए था। मेरा सर फटा जा रहा था, मुझे गुमान हुआ कहीं वो अब्दुल मतीन के अंदर आने के मुंतज़र ना हो। वो अपने भाई से हमारी आमद के मकसद के बारे में कोई अंदाज़ा करना चाहते होंगे। अब्दुल मतीन नगरिया सदात के इतराफ़ के वाक़यात की किस्सा गोई में मगन था। बिठल जैसा सामने शायद उसे पहली बार मिला था। बिठल ने तो जैसे कानों में रुई ठूंस रखी थी। 10 बज चुके थे, फिर 10:30 हो गए। वापसी के लिए 11 बजे वाली गाड़ी का वक्त निकल चुका था। अब्दुल मतीन के तवील कलाम का सिलसिला इस वक्त मुनक़ता हुआ जब एक मुलाजिम ने हैदराबाद दक्कन का मरगूब अरबी कहवा और फंजानों का तश्त बिठल के सामने रखा। ये क्या? बिठल ने सरखुशी के अंदाज में सदा बुलंद की। भाई साहब को बहुत पसंद है, इसका मतलब है वो अब आया ही चाहते हैं। हज पर गए थे तो बस इस कहवे की आदत पड़ गई। अब्दुल मतीन चहक के बोला। मुलाजिम ने तश्त से फंजान उठा के सबके सामने रखने शुरू कर दिए थे कि सहन की जानिब से भारी कदमों की आहट सुनाई दी और दूसरे लम्हे हाफिज साहब गूंजती आवाज़ में सलाम करते हुए बैठक में दाखिल हो गए। उन्होंने मलमल के कुर्ते पर सफ़ेद शाल ओढ़ रखी थी, सर पर टोपी नहीं थी, हाथ से नए नए लग रहे थे। आते ही माजरत की कि ईशा की नमाज में वक्त लग गया। बड़े भाई को देख के अब्दुल मतीन बिल्कुल गूंगा हो गया था। रात मेहमानों के लिए तुमने क्या इंतज़ाम किया? हाफिज साहब ने फिक्रमंदी से पूछा। बलाई मंजिल की सफाई करा दी गई है, अब्दुल मतीन ने तनदही से जवाब दिया, पर शायद हम रात भर के लिए आपको तकलीफ ना दें। बिठल ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। स्टेशन से पता चला था कि तड़के में मुरादाबाद की कोई गाड़ी जाती है। क्या जनाब? हाफिज अब्दुल खालिक के लहजे में शिकवा नुमाया था। ठीक 5 बजे गाड़ी ज़रूर जाती है, लेकिन आप रात क्यों बेआराम करते हैं? ऐसा ही है तो सुबह 10 वाली से चली जाइए, और मैं तो कहूँगा कुछ और क़याम कीजिए। है तो ये देहात ही, बम्बई वालों का दिल कहाँ लगेगा, लेकिन अच्छी खुली सरसब्ज़ जगह है, इतराफ़ में दिलकश मुकामात है। जगह से ज़्यादा आदमी की बात होती है। आदमी दिल के खुले हों और छाँव वाले हों। बिठल ने नीची आवाज़ में शुक्रिया अदा किया और उज़र किया कि मुरादाबाद के मुसाफिर खाने में हमारे 3 साथी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। अभी तो आपसे कोई बात ही नहीं हुई, सही तारुफ भी नहीं हुआ, आप जाने की बात करने लगे। बात कोई लंबी नहीं है, फिर भी जनाब एक रात तो क़याम कीजिए, रात को कहाँ सफ़र कीजिएगा? हाफिज साहब ने हमदर्दाना लहजे में कहा। फंजान में कहवा उंडेल के बिठल को पेश किया। सफ़र ही कितना है, घंटे भर का। पूरा घंटा भी कहाँ, दरमियान में सिर्फ मलक और रामपुर चंद मिनट के लिए गाड़ी ठहरती है। लेकिन बस आप सुबह ही को जाइएगा, हाफिज साहब ने हतमी तौर से कहा। जैसा आपका हुक्म हो। बिठल ने सर झुका लिया। मेज़बान सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं, पर मेहमान बिन बुलाए ना हो तभी साहब। मेहमान तो मेहमान ही होता है जनाब, बिन बुलाए का और लिहाज करना पड़ता है, हाफिज साहब ने लचकती चमकती आवाज़ में कहा। फिर संजीदगी से बोले, बेहतर है आप अपना मुद्दा बयान फरमाएं। कैसे जहमत की हज़ारों कोस दूर से इस जंगल बियाबान का रुख करने की? और हाँ, बेहतर होगा कि पहले मुझे कुछ याद दिलाइए, कब और किन हालात में मुरादाबाद में आपसे मुलाकात हुई थी? बिठल ने हुक्के का एक गहरा कश लिया। बात ज़रा, उसने अब्दुल मतीन की तरफ देखते हुए कहा। चले सवेरे बात करेंगे, रात बहुत हो गई है, आपके सोने का टाइम भी हो गया होगा। बिठल का इशारा वाज़ेह था, दोनों भाई समझ गए और अब्दुल मतीन शाइस्तगी से बोला, आप भाई साहब मौजूद हैं, उन्हीं का इंतज़ार था ना आपको। आप खुल के कीजिए बात, मैं ज़रा ऊपर जाके आपका कमरा वगैरह देखता हूँ। किसी ने उसे नहीं रोका। अब्दुल मतीन मुंडे से उठ गया और देखते देखते उछल हो गया। उसके जाने के बाद बैठक में देर तक घड़ी की टिक और हुक्के की गुड़गुड़ाहट गूंजती रही। हाफिज अब्दुल खालिक की मुतजस्सिस निगाहें बिठल पर जमी हुई थी। बिठल ने पहलू बदल के हाथस्तान हाफिज साहब की तरफ बढ़ाया। हाफिज साहब ने गिलोरी उठा के हाथस्तान बिठल को वापस कर दिया। बिठल ने भी एक गिलोरी मुंह में रख ली। देखो साहब, हम जाने किधर से चलते हुए आपके पास आए हैं, हमारी बात ज़रा ध्यान से और ठंडे होके सुनो। इस मुख्तसर तमहीद के बाद बिठल ने सिमटी आवाज़ में कहा, हमको आपसे मौलवी शफीक के बारे में पता करना है। बिठल की जानिब से ऐसी कोई इब्तदा हाफिज अब्दुल खालिक के सानो गुमान में भी ना थी। वो मुंडे पर उछल पड़ा। मौलवी शफीक? वो हैरत से बोले, आपका इनका बहुत साथ रहा है, बिठल ने सद लहजे में कहा। हमको बताओ बड़े साहब, वो किधर ही छुपे हुए हैं? आप कौन हैं? हाफिज साहब इस्तरारी अंदाज में बोले। हम कोई भी नहीं। दरवाजे पर सवाल करने वाले लोग से नाम पता कौन पूछता है? और मुट्ठी खोलने को ये आपकी कोई शर्त है तो हम बाप दादा से अपना आगा पीछा सारा बोल देंगे। क्या 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 फरमा रहे हैं आप? हाफिज साहब बदहवास हो गए। अपना मौलवी साहब का एक पुराना बल पड़ा हुआ है, बल भी इनका डाला हुआ है। अभी टाइम बहुत हो गया साहब, बिठल ने पथरीली आवाज़ में कहा। मगर मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। हाफिज साहब किसी कदर सरसिमगी से बोले, क्या आप सिर्फ इसी काम के लिए आए हैं? अपने पास बहुत दिनों से इसके सिवाय कोई काम नहीं है। बिठल ने थोड़ी खुजाते हुए कहा, देखो साहब, आप हाफिज हो, नमाजी आदमी हो, अपने को इस खबारी से निकालो। कैसी खबारी? क्या बात है जनाब? हाफिज साहब ने बौखलाए
ہوئے انداز میں اپنی ناتوانی اور بیچارگی کا اظہار کیا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ چاہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو۔ کاش ایسا ہو، لیکن آخر کس وجہ سے آپ کو مولوی شفیق کی تلاش ہے؟ حافظ صاحب کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ اپنی ایک چیز مولوی صاحب کے پاس ہے، ان کو بولو اس کو لوٹا دیں۔ بٹھل نے سر گرانی سے کہا۔ کیسی چیز؟ حافظ صاحب منتشر لہجے میں بولے۔ مولوی شفیق سے میرے اچھے مراسم ہیں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ ایک سچے اور کھرے آدمی ہیں، دیندار، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور امین۔ مجھے شبہ ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دور کرا دو نا صاحب پھر۔ بٹھل کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ بخدا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ حافظ عبد الخالق کی حالت غیر متوقع طور پر سمابی ہو گئی۔ آ جائے گا صاحب، اپنے کو پتہ ہے ایسا آسان نہیں ہے آپ کے لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے مولوی صاحب کو پرے کر کے دھیان دو تو سارا کالا سفید سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ کی مراد مولوی صاحب کے اور آپ کے درمیان کسی پرخاش میں میری دخل اندازی سے ہے تو میں واضح کر دوں۔ حافظ صاحب نے رکھائی سے کہا، میں کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، خصوصاً مولوی شفیق کے کسی معاملے سے میں الگ ہی رہنا چاہوں گا۔ اس کا کارن ان کا آپ سے پرانا ناطہ ہے نا؟ جی ہاں، حافظ صاحب جذبز ہو کے بولے، یہی سمجھیے۔ تو ہماری تو آپ سے کوئی ڈور بندی نہیں ہے۔ جی صاحب۔ حافظ صاحب سٹپٹا سے گئے، پھر سنبھل کے بولے، مگر فریق کا کوئی غیر نہیں، مولوی شفیق ہیں۔ آپ کو ڈر ہے ان کا گھاٹا ہو جائے گا؟ میں نے یہ کب کہا؟ پھر کیا؟ آپ کیوں گھبراتے ہو؟ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ حافظ صاحب چنچنا کے بولے، یہ کام میرے مزاج کے خلاف ہے، یا یوں سمجھیے کہ مجھے اس کی ہمت نہیں۔ اس طرح آدمی دوستیاں کھو دیتا ہے، برا بن جاتا ہے۔ ممکن ہے آپ حق پر ہوں، مگر میں کوئی فیصلہ کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ فریقین میں کسی ایک سے قرابت داری ہو تو منصف بھی معذوری ظاہر کر دیتا ہے۔ کیوں کر دیتا ہے؟ بٹھل نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اس لیے کہ اس سے جانبداری سرزد نہ ہو جائے۔ ہم سے آپ کچھ نہیں کھو گے، سمجھیے ان سے مولوی شفیق سے کھو سکتا ہے۔ یہی تو ہم بولتے ہیں، آپ کو ڈر ہے ہم حق پر ہوئے تو آپ ان کو کھو دو گے، اس کو الٹا کرو تو آپ حق کو کھو رہے ہو۔ آپ کیوں جا رہے ہو جناب؟ حافظ صاحب کی پیشانی سکڑ گئی۔ مجھے جو کہنا تھا آپ سے کہہ دیا ہے۔ بات تو اسی تال میل کی ہوئی صاحب، پر مولوی صاحب کے بعد آپ نے گھر کے دروازے بند نہیں کر دیے ہوں گے۔ ہم کو بولو، ادھر ہی ان کے برابر جگہ لینے کے واسطے ہم کو کیا جتن کرنا ہے؟ ویسے ہم بھی آدمی کے جنے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حافظ صاحب ججری لے کر بولے، بس کیجئے جناب، میرے لیے آپ بھی نہایت محترم ہیں۔ ایک بات بولو صاحب، رستے میں ایک آدمی دوسرے آدمی کا گلا گھونٹتا ہے تو آپ دیکھتے ہوئے آگے چلے جاؤ گے؟ اس لیے کہ ان میں ایک آپ کا جاننے والا ہے، گلا گھونٹنے والا۔ آپ بات کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اپنے کو جواب دو صاحب۔ حافظ صاحب نے ہونٹ بھینچ لیے۔ گلا دبانے والے کا ہاتھ روکو گے یا اس کی پیٹھ پر تھپکی دو گے؟ مار ڈالو گے سور کی اولاد کو۔ آنکھ بچا کے بڑھ جانا بھی تھپکی دینے سے کم نہیں ہے۔ مجھے مولوی شفیق پر پورا بھروسہ ہے۔ بٹھل نے حجت نہیں کی، پھر پیش رفت میں کون سا حدشہ مانا ہے؟ اس نے سرپوش اٹھا کے چلم کی آگ انگلی سے کریدی اور پھونکے مار کے فضو کی کوئلے چڑکنے لگے۔ اس وقفے میں حافظ صاحب پتھر بنے بیٹھے رہے۔ ٹھیک ہے بڑے صاحب، بٹھل نے حکا کھینچتے ہوئے کہا، ہم کو بولو، ہم کدھر ہی جائیں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ حافظ صاحب بے رخی سے بولے، آپ نے مولوی صاحب سے نہیں پوچھا کہ ان کے ساتھ وہ لڑکی کون ہے؟ بٹھل نے استگی سے کہا، کون سی لڑکی؟ حافظ صاحب کی زبان لڑکھڑا گئی۔ جو ان کے ساتھ آپ کے گھر آئی تھی، ادھر ہی رہی تھی، اس گھر میں، اس حویلی میں، نہیں کیا؟ میں آپ کے ہر سوال کی جواب دہی کا پابند نہیں ہوں۔ بالکل نہیں، ہم آپ کے سوتیلے بھی نہیں لگتے۔ پر ہم نے آپ سے پہلے ہی بولا تھا کہ ہم تو راج محل کی زنجیریں کھینچنے آئے ہیں۔ آپ کے چپ رہنے کا مطلب ہے کہ آپ بہت کچھ جانتے ہو، اور چھپانے کا مطلب ہی کھلا ہے کہ آپ اپنے لنگوٹیے مولوی صاحب کے بارے میں خود بھی کھٹکا رکھتے ہو۔ دیکھنے میں بڑے صاحب آپ کا سر ویسے بھی حساب سے بڑا ہے، ٹن ٹن بولنا چاہیے۔ دل کی ڈھائی گھر خوب چلتا ہوگا۔ کبھی رات کو سوچتے میں آپ نے سرا ملا کے نہیں دیکھا کہ مولوی صاحب کو ہمارے آگے آنے میں کون سی بیڑی پڑی ہے؟ کوئی ہوگی جناب، حافظ صاحب نے بیزاری سے کہا۔ اور دیکھیے میرے محترم، مجھے اپنے بارے میں آپ کی کسی رائے کے کسی مشورے کی حاجت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس طرح آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اب تک یہی کیا ہے صاحب، پر شاید اب زیادہ نہ ہو۔ ہم کو آپ سے جو جاننا تھا ہم نے جان لیا ہے۔ کیا جان لیا ہے؟ حافظ صاحب نے بھڑک کے کہا، یہی صاحب کہ آپ کو ساری رام کتھا، سارے الٹ پھیر کا پتہ ہے، اور آپ ہم کو بھی پہچان گئے ہو کہ کون سی نسل کے کاٹ کھانے والے ہیں۔ میں بٹھل سے یہی کہنا چاہتا تھا کہ مزید اصرار و تکرار سے کیا حاصل ہے اب، اور کیا نہا رہ گیا ہے؟ اتنی دور سے آنے والے اجنبیوں کا مقصد جاننے، ان کا ماجرا سننے کی جستجو اور اضطراب اور ہی ہونا چاہیے تھا۔ مولوی صاحب سے اپنے دیرینہ تعلق کی نسبت سے تو حافظ صاحب کو جزیات کی بے چینی ہونا لازم تھی۔ شناساؤں کے درون خانہ احوال کچے چٹے کی ٹوک کے لیے ہر ایک کان لگائے رکھتا ہے۔ حافظ صاحب نے حیرت و تجسس کی بجائے تردد و تشویش کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے
وہ مولوی صاحب کی وکالت کا فریضہ انجام دے رہے ہوں۔ ان کے جواب بے محل تھے اور برہمی بے سختہ نہیں تھی۔ لگتا تھا ہم ان کے لیے اجنبی نہیں ہیں، جیسے کبھی کسی آنے والے وقت میں ہماری آمد کا دور دراز امکان انہوں نے احتیاطاً دماغ کے کسی گوشے میں محفوظ رکھا تھا۔ بے شک انہوں نے مولوی صاحب کی تلاش کی وجہ جاننے کی بےقلی ظاہر کی تھی، مگر بہت رسمی۔ ان کی جانب سے اپنی وحشت چھپانے کی کوشش بھی مصنوعی لگتی تھی۔ بٹھل مجھ سے رائے طلب کرتا تو میں اسے ایک ہی اشارہ کرتا۔ گو نہ وقت موزوں تھا نہ جگہ مناسب تھی، لیکن میرے خیال میں اب چاقو اور تمنچے کا مرحلہ آ گیا تھا۔ ہتھیار لوہار کی ضرب کی مانند ہے، 100 دلیلوں کی ایک دلیل۔ ہتھیار کبھی کبھی تریاق بھی ثابت ہوتا ہے۔ بہت عرصے بعد جسلیمہ اور حیدرآباد کے بعد کہیں حاشیے میں بسے ہوئے اس قصبے میں پھر کوئی ٹھکانہ دستیاب ہوا تھا جہاں مولوی صاحب و کورا کے پیروں کے نقش پیوست تھے۔ یہ نقش ہمیں منزل تک لے جا سکتے تھے۔ میرے پاس بھی چاقو تھا۔ بٹھل کے خیال سے میں ہاتھ جگڑے بیٹھا رہا۔ میرا جسم دھڑک رہا تھا۔ حافظ صاحب کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ کندیلوں کی روشنی میں یہ سرخی کچھ اور تیز ہو گئی تھی۔ انہوں نے جھڑکنے کے انداز میں بٹھل سے کہا، دیکھیے صاحب، آپ مہمان کی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ بہتر ہوگا آپ یہ باب بند کر دیجیے۔ مجھے آپ کے اور مولوی صاحب کے کسی مناقصے سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے اس بابت کوئی علم ہے نہ دلچسپی، اور جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے میں آپ کو بالکل نہیں جانتا۔ مجھے آپ سے کسی واقف کاری کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں تو میں اٹھا جاتا ہوں۔ ہم ایسا کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ کا گھر ہے صاحب، آپ ادھر ہی کے حاکم ہو۔ بٹھل نے کھردری آواز میں کہا، تسلی رکھو، ہم ادھر ہی قبضہ جمانے کو نہیں آئے۔ ہم ہی اٹھ کے جائیں گے، پر اب خالی ہاتھ لوٹا دو گے کیا؟ ہم کو بول دو صاحب، مولوی صاحب کو کدھر ہی چھپایا، اپنے لیے یہی جائیداد جاگیر جان کے برابر ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے میں نے مولوی شفیق کو کہیں چھپا دیا ہے؟ حافظ صاحب تڑک کر بولے، آپ کو یہ بدگمانی ہے تو اسے دماغی فطور کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں قطعاً لا علم ہوں۔ حافظ صاحب چڑ سے گئے، کہنے لگے، آپ اونچا سنتے ہیں کیا؟ 20 دن پہلے مولوی صاحب ادھر ہی تھے، بٹھل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ حافظ صاحب کے نتنے پھڑکنے لگے۔ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اپنے کو چھوٹے صاحب نے بولا تھا؟ انہوں نے ٹھیک بتایا ہے، آئے تھے، یقیناً آئے تھے۔ وہ کسی وقت بھی یہاں آ سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں، یا کوئی بھی مہربان آ سکتا ہے جیسے آپ آئے ہیں۔ آپ وہ کدھر کا بول کے گئے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ نہیں معلوم؟ میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے؟ یوں بھی میں دفعہ وقتی کے لیے کسی جگہ کا نام لے سکتا ہوں۔ کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ بس کیجئے، جتنا کہا جا رہا ہے اتنا ہی سنیے۔ ٹھیک ہے صاحب، بٹھل نے اکڑی ہوئی آواز میں کہا۔ پر اچھا ہے، ایک بات جان لو صاحب، اتنی چھوٹی بھی ہے، یہ آنکھ مچولی کب تک چلے گی؟ پھر مولوی صاحب کو منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی۔ اور ان کو بول دینا صاحب، اپنی لڑکی کو کچھ ہوا تو۔ بٹھل کے لہجے کے توقف میں خود پر قابو پایا اور دھیمے لہجے میں بولا، اچھا نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں۔ بہتر ہے یہ دھمکی آپ انہیں کو دیجیے گا۔ میں ان کا آپ کا قاصد نہیں ہوں۔ مجھے آپ کس جنجال میں ڈال رہے ہیں؟ کون سے جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ آپ ان کا بہت دم بھرتے ہو نا۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ بے شک وہ میرے نہایت معتبر دوست ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں، حافظ صاحب نے زور دے کر کہا، لیکن ان کا عزم نمائشی لگتا تھا، اسی واسطے آپ کو بولتے ہیں۔ مولوی شفیق اپنا اچھا برا مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، پھر ایسا جھٹکا نہ کرتے۔ ٹھیک ہے، وہ کبھی اس طرف آئے تو میں ضرور آپ کا پیغام انہیں منتقل کر دوں گا۔ حافظ صاحب نے گلو خلاصی کے لیے مفاہمت کا لہجہ اختیار کیا۔ اب آپ آرام کیجیے، اگر آپ کو صبح جانا ہے تو کچھ دیر کے لیے آرام کر لینا ضروری ہے۔ تانگے والے کو میں ہدایت کر دیتا ہوں، میں تو شاید اٹھ نہ پاؤں، ملازم جاگ رہے ہوں گے، کوئی زحمت نہیں ہوگی آپ کو۔ ہم ابھی اور ادھر ہی ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حافظ صاحب کا عالم دیگرگ ہوا، قسم پسری کا سا عالم۔ انہیں جو کہنا تھا انہوں نے کہا، ضرور ضرور، شوق سے۔ اپنے کو ادھر ہی شیش محل میں نہیں تو کسی کوٹری کونے میں جگہ دے دینا۔ نہیں نہیں، اب یہیں ٹھہریے۔ مگر حافظ صاحب ٹھٹکی ہوئی آواز میں بولے، معاف کیجیے، ابھی تو فرما رہے تھے آپ کو بہت عجلت ہے، مراد آباد کے مسافر خانے میں آپ کے ہم سفر انتظار کر رہے ہوں گے، سوکھ جائیں گے آرام کے۔ بٹھل نے منہ بگاڑ کر کہا، ہم نے ارادہ بدل دیا ہے۔ جیسے آپ کی مرضی، لیکن کوئی وجہ تو ہوگی۔ مولوی صاحب کسی ٹائم بھی ادھر ہی آ سکتے ہیں، ان کے آسرے میں آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کیا اور کتنا بولیں؟ آپ نہیں سمجھو گے صاحب، بٹھل نے دہکتی آواز میں کہا۔ ان سے اگلا پچھلا برابر کیے بنا اپنی نہیں بجھے گی۔ بہت ٹائم لیا ہے انہوں نے، بہت نچایا اپنے کو، کتنے لوگ، کتنے گھر، جانے دو صاحب، میں سمجھ رہا ہوں۔ حافظ صاحب معذرت آمیز ملائمت سے بولے، ضرور کوئی ایسی بات ہوگی، لیکن جناب ان کا کیا بھروسہ ہے؟ وہ اپنی مرضی کے مالک و مختار ہیں، مہینے کیا سال گزر جاتے ہیں، اس طرح کب تک آپ ان کی راہ دیکھیں گے؟ آخر تک ادھر ہی گھر سے آپ نکال دو گے تو باہر گلی میں، ادھر ہی بستی میں آپ کے نزدیک ٹھکانہ کر لیں گے۔ آپ فکر نہ کرو، دانے دنکے کے لیے اپنے پاس تھوڑا بہت سارا ہے۔ جی جی ہاں، حافظ صاحب کی آواز شکستہ ہو گئی۔
तज़ब्ज़ब से बोले, मेरी मानिए तो कुछ अर्ज़ करूं। अब तक आप ही की मानी है। ऐसा कीजिए, मुझे अपना अता पता दे दीजिए, जैसे ही उन्होंने यहाँ का रुख किया मैं जनाब को इतला कर दूंगा। हमने माँ का दूध छुटपन ही में छोड़ दिया था। क्या मतलब? हाफिज साहब झुल्ला कर बोले, इसमें हरज ही क्या है? क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है? उनसे पूछिए बगैर आप हमको लिख दोगे? हाफिज साहब कशमकश से दो चार हुए, फिर कतइये से बोले, नहीं, उनसे पूछना तो ज़रूरी होगा। इनका जवाब जानते हुए भी मुमकिन है वो आमादा हो जाए। इत्मीनान रखें, मैं आपकी बेताबी, आपकी शिद्दत का सारा अहवाल उनके गोशगुजार कर दूंगा। मैं इन पर पूरा जोर दूंगा, मैं यही कर सकता हूँ। बेटा ने कुछ नहीं कहा और शीशे के जग से कटोरा भर के पानी पिया। बैठक में खामोशी छाए हुए देर हो गई तो हाफिज साहब ने दबी हुई आवाज़ में टोका, तो फिर क्या तय किया आपने? क्या बोलें साहब? बिठल ने सांस भर के कहा, आपको मेरी अर्ज पर यकीन नहीं आ रहा? आपको भी हमारे पे नहीं आ रहा? बिठल ने बोझन लेचे में कहा, लगता है बहुत बांध के रखा है आपको मौलवी साहब ने। तोते की तरह अपनी बोली रटाई, अपने बारे में भी कम नहीं बोला है। पर हम पागलखाने से उठ के नहीं आए हैं, बहुत धूल चाट के चक्कर काट के इधर ही पहुंचे हैं। बिठल ने हुक्के की नाल पंजे में अड़ा के वास्कट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। दूसरे लम्हे इसके हाथ में चाकू दबा हुआ था। एक खटके पर चाकू का फुलका खुल गया। हाफिज साहब की आंखें हल्कों से बाहर निकल आईं। मूंढे पर इनका जिस्म फड़फड़ाया। वो उठना चाहते थे लेकिन मूंढे ने जैसे उन्हें जकड़ लिया था। ये क्या जनाब? इससे ज़्यादा वो कुछ न कह सके। उनकी फटी हुई आवाज़ हलक में डूब गई। मेरा सारा वजूद धमकने लगा था। बिठल भी आखिर इसी नतीजे पर पहुंचा जो मैंने पहले ही सोच लिया था। उसने हंसी देर कर दी थी। मैं अब तक गूंगा बना बैठा रहा था, लेकिन मैंने तय कर रखा था, दोनों में से किसी एक ने हुज्जत तमाम समझ के बैठक से उठने का इरादा किया तो मैं खामोश नहीं रहूँगा। इसका मतलब था बिठल ने हाफिज साहब का शुमार भी मौलवी साहब के इन वाकफकारों में कर लिया जिनसे गुज़िश्ता 15 दिनों के दरमियान हम मुरादाबाद और इतराफ़ की बस्तियों में मिल चुके थे। हाफिज साहब किसी तौर भी इन लोगों के ज़ुमरे में नहीं आते थे। चाकू पर एक नज़र डालते हुए बिठल ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ सका, मगर किसी मामूल की मानिद मैंने इसके इशारे पर अमल किया। उसने मेरा हाथ अपने पंजे में जकड़ लिया और कुछ सोचने समझने की मोहलत ही नहीं दी। किसी ताहीर के बगैर चाकू से मेरी कलाई पर लकीर खींच दी। बस एक कान के लिए रगो पे में बिजली सी चमकती थी और कलाई में चिंगारियां लपकी थीं। मैंने अपनी सिसकारी सीने ही में घोंटे रखी। बिठल ने कोहनी और हथेली के दरमियान 7 इंच के करीब लकीर खींच के खाल खोल दी थी। हाफिज साहब के होंठ पड़क रहे थे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने बमुश्किल तमाम कहा। इसी वक्त बिठल ने अपने बाएं हाथ की कलाई पर भी मेरी कलाई जैसी एक धारी डाल दी। दोनों का खून छलकते छलकते बहने लगा। बिठल ने चाकू बंद करके जेब में वापस रखा तो सीने में अटकी हुई हाफिज साहब की सांसें किसी कदर बहाल हुई और वो बेतहाशा शोर मचाने लगे। ये क्या किया आपने? उनकी लरसती हुई सदाएं बैठक में गूंज रही थीं। दीवानों की तरह इधर उधर मंडलाती हुई इनकी नज़रें मेज़पोश पर गईं और उन्होंने इसके कोने से पहले मेरी, फिर बिठल की कलाई से उमड़ता हुआ खून बंद करने की कोशिश की। फिर उन्होंने अपनी शाल फाड़ देना चाहिए। इस इस्लाम में फंजान के तश्त पर ढका हुआ कपड़ा उनके हाथ लग गया। उन्होंने उसे चाक कर दिया। बिठल ने उन्हें नहीं रोका और चिल्लम की राख चुटकी में भर के मेरे और अपने जख्म पर फेर दी। गर्म राख से मिर्चें सी भर गई। आराम से बैठ जाओ साहब, बिठल ने ठहरे हुए लहजे में कहा। ये क्या किया आपने? हाफिज साहब पर दहशत आ रही थी। टोटका है साहब, बोलते हैं खून बहुत काम की चीज़ होता है, जल्दी असर दिखाता है। ये तो बहुत ज़्यादती है। अपने साथ ही किया साहब। हाफिज साहब की चीख पुकार पर पहले एक मुलाजिम भागा हुआ आया था, फिर दूसरा, तीसरा। अरे जल्दी लाओ, पानी लाओ, फटकरी, रुई लाओ, स्प्रिट है घर में, गैस की लालटेन वाली अलमारी में देखो। वो पै दर पे अहकाम देने लगे। थोड़ी देर में 2 और आदमी आ गए। उनमें एक 23 साला नौजवान था। ख्वास बख्ता अब्दुल मतीन भी इनके पीछे बैठक में दाखिल हुआ। मेज़पोश का बड़ा हिस्सा खून में रंग गया था। अब्दुल मतीन वजह जानने के लिए मदहोश था। हाफिज साहब ने उसे झड़क दिया। जग के पानी में रुई भिगो के उन्होंने एक मोमर मुलाजिम की मदद से बिठल की कलाई धोई। बिठल ने सूत के चाकू चलाया था। लकीर ज़्यादा गहरी नहीं थी, न मेरी ना उसकी, लेकिन खून बुरी तरह फूट रहा था। हाफिज साहब ने स्पिरिट में डूबी हुई रुई जख्म पर रखी तो ना मैंने उफ की ना बिठल ने। हाफिज साहब को करार नहीं आया। उन्होंने हामिद नामी मुलाजिम को डॉक्टर पुनीत को बुलाने की हदायत की और कहा कि मेरा नाम लेना, कहना जितनी जल्दी हो सके आ जाएं, देर न करें, जिस हालत में हो उठ जाएं, सो रहे तो जगा देना, मेरा नाम लेना। बिठल ने मुलाजिम को मना कर दिया था, लेकिन हाफिज साहब मुलाजिम हामिद के पसो पेश पर बेतरह बरस पड़े। बिठल की तरगीब पर हाफिज साहब ने बाकी मुलाजिमों को वापस चले जाने का हुक्म सादिर कर दिया था। मुलाजिम चले गए, लेकिन बाहर से आती हुई आहटों और सरगोशियों से मालूम होता था कि वो बैठक के आसपास ही हैं। अब्दुल मतीन और नौजवान वहीं बैठे रहे। हम दोनों के सुकून से हाफिज साहब की कशीदा तनी में ज़ारन फ़र्क आया था। हरचंद उनकी चश्म दरीदगी ज़हन इंतशार की मुखबरी कर रही थी। उन्होंने सजनिश के अंदाज में नौजवान से
حقے کیوے اور پان کا انتظام کرنے کی فرمائش کی۔ نوجوان ان کا بیٹا یا بھتیجا ہی ہو سکتا تھا۔ وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ بیٹھک کے باہر بھٹکتے ہوئے ملازموں کو حکم منتقل کر کے فوراً واپس آ گیا۔ وہ اور عبد المتین حادثے کا سبب جاننے کے لیے بے تاب تھے اور حافظ صاحب سے کچھ پوچھنے کا انہیں حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔